السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی اہم ڈسکشن کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی، اور اگر آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ آپ کا سسرال بھی آپ سے راضی ہوگا، آپ کا شوہر آپ سے خوش ہوگا، آپ ایک اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب خاتون سمجھی جائیں گی۔ اور آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی بدلنے میں کافی حد تک یہ کارآمد ثابت ہوگا۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اپنی جو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلے بات تو ہم یہ کریں گے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، کبھی خوشی کبھی غم، یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ کبھی ہمارا مورال زیادہ ہائی ہوتا ہے، کبھی لو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہمیشہ اپنے سر پہ سوار کر لینا یہ زندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ زندگی کو مینج کر کے رکھنا اور زندگی کو اچھے طریقے سے چلانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو میرا پوائنٹ ہے کہ جس پہ میں ڈسکس کروں گی کہ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آپ کو اس پوائنٹ کو ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ آپ اگر ہیپی میرڈ لائف گزارنا چاہتی ہیں تو کبھی بھی شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں اور اس کی بہنوں کی کبھی بھی بد تعریفی نہ کریں۔ بے شک آپ کی کتنی مرضی لڑائی ہو گئی ہے، پاک بھارت سے بڑی آپ کی اگر جنگ چھڑ گئی ہے، پھر بھی کبھی بھی بے شک آپ کو جتنا مرضی غصہ ہے، کبھی کبھی خواتین ایسا کرتی ہیں کہ شوہر کے سامنے ہی اس کی ماں کی اور اس کی بہنوں کی جو ہے نا وہ بد تعریفی کر رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں۔ بے شک آپ کے شوہر آپ کے ساتھ مطلب آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کی عزت کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے چیز۔ اور پھر اس طرح سے ہمارے شوہروں کو بھی یہ پوائنٹ مل جاتا ہے کہ جی وہ بھی ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کے بارے میں، یا پھر یہ کہ ہمارے جو میکے فیملی ہے ان کے بارے میں بھی اس طرح کی ڈسکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو کہ ان کی ماں اور بہن کے لیے کے حوالے سے ہو اور جو ان کو ناگوار گزرتی ہو۔ ہمیشہ ایک اچھے موڈ میں اپنے پیرنٹس سے بات کریں، اور ہمیشہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے جو سسرال فیملی ہے اس کی تعریف ہی کریں۔ یہ یقیناً آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی عزت کو پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ وائس میسج پہ بھی بات کرتے ہیں تو بالکل بھی اس طرح کی ڈسکشن نہ کریں۔ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ آپ پریشان ہیں، ہرٹ ہے، کسی نے ساس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، نند نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو پھر بھی اس طرح کی ڈسکشن نہ کریں، اور اگر کر لی ہے تو اس وائس میسج کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے فون ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے نا وہ اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو کہیں اگر آپ کے شوہر کو پتہ چل گیا تو پھر آپ کے حالات خراب کرنے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ پھر آپ کی اپنی ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو ہماری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جی اپنی جو سیونگز خواتین کرتی ہیں، شوہر نے کچھ خرچہ دے دیا، ماں باپ کی طرف سے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ کہیں سے بھی، ان میں سے خواتین کی بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ سیونگز کرتی رہتی ہیں۔ بے شک کہ وہ اپنے گھر کے لیے ہی جمع کرتی ہیں کہ کہیں مشکل وقت پہ کام آ جائے گی، بچوں کے لیے کہیں کام آ جائے گی وہ سیونگز، اور اس کو جو ہے نا وہ آپ سیکرٹ رکھیں، ایسا سیکرٹ رکھیں کہ جیسے جو ہے نا وہ مردہ گاڑ دیا، کوئی کسی کو خبر نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی خبر نہ ہونے دیں، اپنے بچوں کو بھی خبر نہ ہونے دیں، شوہر کے ساتھ تو ڈسکس کرنا بھول ہی جائیں نا اس چیز کو، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی میکے کی جو بات ہے نا کوئی بھی وہ شوہر کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اچھی اچھی باتیں کریں، ضرور کریں کہ ہم فلاں جگہ پہ گئے، وہاں پہ ہماری فلاں سے ملاقات ہوئی، یہ وہ، لیکن کہیں اگر کوئی میکے میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی پرابلم چل رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، وہ کبھی بھی ڈسکس نہ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جو کہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات، بے شک آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا شوہر بہت سنسیئر ہے، یقیناً بہت سنسیئر ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بات کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ کو کوئی تانا مل سکتا ہے، اس لیے خود احتیاط کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے میکے فیملی کی کوئی بھی بات ڈسکس کرنے کی، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نا وہ شوہر پہ ڈالتی ہیں۔
اور بہت اہم پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہت شاندار اور ہیپیلی میرج فیملی گزارنا چاہتی ہیں، وہ یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ کبھی بھی بحث نہ کریں۔ اگر آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی آپ کی صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے، وہ بحث کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ ہار مان لیں۔ وہ اس وقت کی ہار یقیناً بعد میں آپ کی جیت بن جائے گی، کیونکہ بحث کرنے سے کہیں نہ کہیں رشتے ضرور خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہ بہت سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت خاموش ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، بلکہ انڈائریکٹلی آپ جیت گئے ہیں۔ اور بے شک جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر دوبارہ تھوڑی سی ہسبینڈ سے جو ہے نا وہ معذرت کر لیں، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی بات کر لیں، ہسبینڈ کے ساتھ خود جا کے بات چیت کریں تاکہ اس کا موڈ ریفریش ہو، اور وہ یہ ضرور سوچے گا کہ میری بیوی میرے حق میں بہترین ہے، میرے حق میں بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ کوئی دو ملکوں کی جنگ تو ہے نہیں کہ جی جہاں پہ ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ یہ ایک اچھی فیملی، اچھی لائف گزارنے کے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اس وقت کی ہار آپ کی جیت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، کبھی بھی کتنی بڑی مرضی لڑائی کیوں نہ ہو جائے، شوہر کے ساتھ ہو جائے، نندوں کے ساتھ ہو جائے، ساس کے ساتھ ہو جائے، اپنا گھر کبھی مت چھوڑیں، کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ اس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری ضد بن گئی ہے کہ جی اس گھر سے نکل جانا، لیکن یقین مانیں کہ سوائے شوہر کے گھر کے آپ کا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ کے بہن بھائی آپ کو تب ہی اچھا سمجھتے ہیں جب آپ مسکراتے ہیں، روتے ہوئے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ ہنستے ہوئے کو ہمیشہ سب لوگ ہنستے ہوئے بندے کے پاس ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جو بندہ رو رہا ہوتا ہے اس کو تو کوئی گلے لگانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ اس کی اپنی ٹینشن ہے، ہم لوگ کیا کریں۔ اس لیے جتنی مرضی بڑی لڑائی کیوں نہ ہو، یہ میری ایک بہت ہی اہم ٹپ ہے کہ کبھی بھی اپنا گھر ضد میں آ کے، انا میں آ کے بالکل نہ چھوڑیں۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نند اور نندوئی کی باتیں شوہر سے نہ کریں۔ یہ نہ کریں کہ فلاں نے میں دیکھا نندوئی نے کتنا اچھا گفٹ لے کے دیا نند کو، تو آپ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، یہ وہ۔ جب شوہر اپنے کام سے تھکا ہارا آتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی باتیں ڈسکس کرنے کی۔ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ آپ کی اتنی عزت اور قدر کرنا شروع کر دے گا کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا اس چیز کا، اور وہ خود اس چیز کو فیل کرے گا کہ بھئی میری بیوی کتنی اچھی ہے، میرے ساتھ کتنی سنسیئر ہے، اور میرے حالات میں میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، اس نے کبھی مجھ سے ضد نہیں کی۔ تو اس لیے پلیز نند اور ساس کی باتیں کر کے شوہروں کو بیزار نہ کریں، بلکہ نند اور ساس سے شوہر بیزار نہیں ہوتے، مطلب اپنی بہن اور ماں سے بیزار نہیں ہوتے، بلکہ ہم سے ہی، مطلب اپنی بیویوں سے شوہر جو ہے نا وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ جئیں اور جینے دیں، زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنا سیکھیں۔ جو بندہ خوش رہتا ہے اور خوشیاں بانٹتا ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے اور اپنا مورال ہائی رکھتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہی رہتا ہے۔ اور کبھی بھی بدلے کی آگ میں اپنے آپ کو نہ جلائیں، بدلے کی امید نہ رکھیں کہ بھئی میں نے فلاں سے بدلہ لینا ہے، میں نے فلاں سے بدلہ لینا ہے، فلاں نے اس موقع پہ، ایک موقع پہ مجھے اس طرح سے بلایا تھا یا مجھ سے اس طرح سے بات کی تھی، میں نے بھی اس سے اسی طرح سے ہی بدلہ لینا ہے۔ یہ باتیں چھوڑ دیں، یقین کریں آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی تمام ٹپس آپ کو ضرور ہیلپ فل لگی ہوں گی اگر آپ ایک ہیپی میرڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو کہیں نہ کہیں کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کو کلک کر گیا ہے، کوئی آپ کو پوائنٹ پسند آ گیا ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسی طرح کی اچھی اور یوزفل ٹپس اور ٹرکس اپنی فیملی کے لیے میں لے کے آتی رہتی ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔